السلام علیکم، ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے قدیمی اور عالیشان قلعہ کی سیر کرائیں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور جانیے کہ ہمارے اس پاکستان کی سرزمین پر یہ عظیم الشان قلعہ کب، کس نے اور کیوں تعمیر کروایا۔ آج ہم آپ کو قلعہ روہتاس کے متعلق کچھ خاص حقائق بتائیں گے۔ تو چلیے ہمارے ساتھ پاکستان کے اس قدیمی ورثہ قلعہ روہتاس کے دلچسپ سفر کی طرف۔ قلعہ روہتاس پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر دینا سے جنوب مغرب کی طرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ویلکم ٹو قلعہ روہتاس۔ دینا شہر سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم قلعہ روہتاس کے داخلی دروازے تک پہنچے ہیں۔ 16ویں صدی کے مغل بادشاہ شیر شاہ سوری جنہوں نے یہ قلعہ تعمیر کروایا۔ مغل بادشاہ شیر شاہ سوری کی موت کچھ سال کی حکومت کے بعد اسی قلعہ کے اندر جس مقام پر ہوئی اور جس وجہ سے ہوئی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ سن 1541 کی بات ہے جب شہنشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران بھاگ گیا۔ اب شیر شاہ سوری کے لیے پنجاب میں ایک ہی رکاوٹ تھی اور وہ تھے گکھڑ۔ گکھڑ ایک قوم کا نام ہے جو اپنے زمانے میں بہت ہی جنگجو ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ شیر شاہ سوری نے گکھڑوں کے گھر روات سے 86 کلومیٹر دور دینا کے مقام پر ایک عظیم الشان قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔
اس قلعے کا بنیادی مقصد گکھڑوں پر نظر رکھنا تھا، اور ان پر نظر رکھنے کی وجہ سے اس قلعے کو صرف دفاع حکمت عملی کے تحت تعمیر کیا گیا۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اتنے بڑے قلعہ میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئیں، اور کوئی محل نہ ہونے کی وجہ سے شہنشاہ بھی یہاں خیموں میں رہا کرتے تھے، اور بعد میں آنے والے بادشاہوں نے بھی یہاں کسی قسم کی کوئی رہائش تعمیر نہیں کی۔ اس قلعے کی لمبائی تقریباً 5 کلومیٹر ہے، اور یہ قلعہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کے لیے چھوٹے پتھروں کی بجائے بڑے پتھر استعمال کیے گئے ہیں، اور ان پتھروں کو جوڑنے کے لیے دالماش اور مخصوص قسم کی مٹی کا استعمال کیا گیا، جو کہ فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ شیر شاہ سوری کو ایک فقیر نے یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی۔ یہ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ رہائش اور پانی وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اس حصے کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیر شاہ سوری کے دور میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار فوج اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ قیام کرتی تھی، جبکہ دوسرے حصے پر، جو کہ قلعے کا کنارہ ہے، 1750 فٹ طویل دفاعی دیوار تعمیر کی گئی ہے، جس کے نیچے فوجیوں کی رہائش کے لیے کمرے اور بارود خانے تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ انہی قدیم روایتوں کا تسلسل ہے جس کے تحت فوجیوں کی رہائشوں کو شہریوں کی رہائشوں سے علیحدہ رکھا جاتا تھا۔ اس قلعے پر 66 برج، 86 برجیاں، 6,881 کنگرے اور 8,556 سیڑھیاں ہیں، جو کہ فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ اس کے برج انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ اس قلعے کے دفاع میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فصیل کے چبوترے ایک دوسرے کے ساتھ سیڑھیوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ ان چبوتروں کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ، اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ انہی چبوتروں کے ذریعے سے ایسے دشمن جو فصیل کو نقصان پہنچانے کے لیے نیچے جمع ہوتے تھے، ان پر پگھلا ہوا سیسہ اور کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جاتا تھا۔ اس فصیل کی یہی خوبی ہونے کی وجہ سے یہ قلعہ ناقابل شکست تھا۔ قلعے کے مقیم اور فوجیوں کے لیے قلعے کے اندر 2 باولیاں بنائی گئیں۔ باولیاں ایسے کنوؤں کو کہتے ہیں جہاں سیڑھیاں نیچے کنویں کی سطح تک جاتی ہیں، جہاں پانی موجود ہوتا ہے۔ ایک باولی کا نام ست باولی ہے اور دوسری کا نام بڑی باولی ہے۔ ست باولی کابلی دروازے کے پاس اور شاہی مسجد کے عقبی حصے میں بنی ہوئی ہے۔ اس باولی کی 60 سیڑھیاں نیچے اترنے پر 7 غسل خانے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان ایک کنواں بنایا گیا ہے۔ انہی 7 غسل خانوں کی وجہ سے اسے ست باولی کہتے ہیں۔ جبکہ بڑی باولی تلہ موری گیٹ کے قریب واقع ہے۔ یہ باولی 270 فٹ گہری ہے، اور نیچے پانی پر پہنچنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ اس باولی کی سیڑھیوں کے اوپر 40 فٹ کے 4 محرابیں بنائی گئی ہیں، جو کہ فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ اس قلعہ کے 12 دروازے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو دروازہ ہے اس کا نام ہے ہزار خوانی۔ یہ دروازہ، جو کہ صدر دروازہ بھی ہے، اس کا رخ شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ مشہور زمانہ جرنیلی سڑک یعنی جی ٹی روڈ پر ہے، جہاں سے ٹورسٹ آج بھی گزر کر اس قلعہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ قلعہ روہتاس کے 12 دروازوں کی مکمل تفصیل ہم آپ کو آنے والی اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس قلعے کی تعمیر پر اس وقت کے 34,25,000 روپے خرچ ہوئے تھے، اور یہ اخراجات ایک پتھر پر لکھ کر کسی دروازے پر نصب کیے گئے تھے۔ اس قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا تھا، اور یہ قلعہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا تھا۔ قلعہ روہتاس کا میوزیم، باولیاں، رانی محل، پھانسی گھاٹ اور قلعہ روہتاس کے 12 دروازوں کی مکمل تفصیل ہم آگے چل کر اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ پنجاب آرکیالوجسٹ کی طرف سے قلعہ روہتاس کے اندر داخل ہونے پر آپ کو ایک ٹکٹ 20 روپے میں دیا جائے گا۔ قلعہ روہتاس کے اندر پارکنگ اور پارک بھی اویلیبل ہے۔ قلعہ روہتاس میں ریفریشمنٹ کے حوالے سے
آپ کو ہر چیز شہر کی نسبت 20 سے 30 روپے مہنگی دستیاب ہوگی۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ ہی لائیں اگر آپ قلعہ روہتاس میں پکنک کی غرض سے آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد ہی قلعہ روہتاس کی اگلی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک آپ اپنے میزبان ارسلان رشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔